ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد منتقل ہو رہا تو ہم نے بڑے سادہ انداز میں اور سادے عنوان کو موضوع بحث بناتے ہوئے فہم دین کے اس کورس کا آغاز کیا. آج اس کی پہلی نشست ہے اور عنوان اس کا اعتکاف ہے. اعتکاف اصل میں تو اس کا مطلب ہے ٹھہرنا، کہ آپ کسی جگہ ٹھہر جائیے. لیکن ٹھہریں کیسے؟ کبھی ہم راستے میں جاتے ہیں تو کوئی اسٹاپ آتا ہے، ہم وہاں رک جاتے ہیں. کبھی کوئی ٹھہرنے کی جگہ آتی، وہاں رک جاتے ہیں. تو اعتکاف کا ویسے مقصد تو رکنا ہے، لیکن یہ رکنا دین کے فائدے کی بات نہیں ہے. اصل رکنا یہ ہے کہ جس طرح نبی محترم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل، اسلام کے اعلان سے قبل غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور آپ کئی دن وہاں قیام کرتے، مراقبہ کرتے اور بالکل یکا و تنہا، بالکل تنہائی اختیار فرماتے اور وہاں پر جا کر آپ غور و فکر کرتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے. ایسا ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ آپ تشریف لائیں تو کوہ طور پر آپ کو بلایا. پہلے 30 دن ٹھہرایا، پھر 10 دن اور بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو کوہ طور پر توریت کے حاصل ہونے سے قبل جو قیام کیا، یہ قیام اعتکاف ہے. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کو آپ کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اس نظر کی تکمیل کے لیے بیت مقدس میں چھوڑا گیا، تو وہ آپ کا وہاں ٹھہرنا، وہاں رکنا اعتکاف ہے. یعنی ایسی تنہائی اختیار کر لینا اللہ کی عبادت کی نیت سے. یاد رکھیں، ہم کبھی اپنے گھر میں بند ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی جیل میں بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کال کوٹری میں بند ہوتا ہے، کبھی کوئی لاک اپ میں بند ہو جاتا ہے. وہ اعتکاف نہیں ہے. خاص تقرب الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کرنا، ٹھہر جانا، رک جانا اعتکاف ہے. یعنی عبادت مقصد ہو. لیکن آپ سوچیں، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اعتکاف کے مسائل تو آپ کو گاہی بگاہی ہم بتاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اعتکاف کی جو روح ہے، اصل اس کو سمجھنا ضروری ہے. کہ آپ یہ دیکھیے
کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، جب باہر ہوتے ہیں جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جب باہر ہوتے ہیں کسی کی دستگیری کر سکتے ہیں، جب باہر ہوتے ہیں 10 اور کام کر سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جب مسجد میں آتے ہیں کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے، کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر بھلا بتائیے ایسا یہاں اکٹھے بیٹھ جانا کس کام کا ہے؟ لیکن یہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے آخری اشروں کے یہ آخری اشرہ جو 10 دن ہے، 9 دن یا 10 دن، ان 9 یا 10 دن ٹھہر جانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اعتکاف ہے۔ اور جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو وہ جو آپ دوسرے کام کرتے تھے وہ رک جائیں گے، آپ کے نہیں ہو سکیں گے، لیکن چونکہ آپ نے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بیٹھک اختیار کی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں، تو وہ مقصد ہے کیا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں غور کیجئے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، او کما قال، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ جب اندر بیٹھتے ہیں تو تنہائی ہے، گوشہ نشینی ہے، اندھیرا ہے، کچھ یہ اندھیرا وہ ظلمت نہیں ہے جو گمراہی کا ہوتا ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس میں چمک ہوتی ہے، یہ اندھیرا ہے جس میں نور ہوتا ہے، یہ وہ اندھیرا ہے، یہ وہ تنہائی ہے جس کے اندر اسلام کی روشنی ہے، یہ وہ تنہائی ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت اور تابعداری کی روشنی ہے۔ تو ایسے اندھیرے میں جب بیٹھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ زندگی آپ کی کیا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں اپنے بچپن کو دیکھیے گا، اپنی جوانی کو دیکھیے گا، اپنے بڑھاپے کو دیکھیے گا، اپنے کام کو دیکھیے گا، اپنی نیکیاں دیکھیے گا، اپنے گناہوں کو دیکھیے گا، اپنے اچھے کاموں کو دیکھیے گا، کسی کی مدد کرتے ہیں اس کو دیکھیے گا، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کو دیکھیے گا۔ گویا یہ تنہائی اختیار کرنا اصل میں احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ احتساب کا نام ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو احتساب کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر جب انسان اپنا کہتے ہیں نا کہ جب اپنا حساب کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کھویا اور کیا پایا کا جب حساب کرتا ہے تو اس تنہائی میں اسے قبر یاد آ جاتی ہے، اس تنہائی میں اس کو موت یاد آتی ہے، اس تنہائی میں اسے آخرت یاد آتی ہے، اس تنہائی میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یاد آتا ہے، اس تنہائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آتا ہے، اس تنہائی میں اسے جنت بھی نظر آتی ہے اور اس تنہائی میں اسے دوزخ کا عذاب بھی نظر آتا ہے۔ تو جب یہ اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو بہت سارے پہلوؤں پہ غور کرتا ہے، اس وقت اس اپنی سود و ضیاع کو دیکھتا ہے، اپنے کیا نیکیاں کمائیں اور کیا گناہ ان کے سر آ گئے اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده او كما قال۔ صحیح البخاری میں باب الاعتکاف میں یہ روایت ہے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اور چونکہ سنت متواترہ کہہ دیجئے اسے، یہ سنت مؤکدہ کہہ دیجئے، تو امت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں اس کے بعد جب سرکار کو اللہ کریم نے اپنے پاس بلا لیا تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس طرح اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، یہ اعتکاف کوئی آج کی عبادت نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا اس کے نام کچھ بھی آپ دے دیجئے، لیکن آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بات اور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی
اور اس کے بعد جب اللہ کا گھر تیار ہو گیا تو ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا، عہد لیا، ان سے ہم نے ان کی تاکید کروا دی کہ کیا کریں گے کہ آپ دونوں ہمارے گھر کو صاف رکھیں گے، پاک رکھیں گے، انتخرا بیتی، میرے گھر کو پاک رکھیں گے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ کو پاک کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ پاک کیوں کریں گے، کیوں رکھیں گے؟ یہ اس لیے کہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور جو لوگ رکوع اور سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یہ عبادت چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اسی لیے ہر شخص اسے نہیں کرتا۔ ایک اور روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ اقتباس ہے، ومن اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين، او كما قال علیہ السلام۔ یہ المعجم الاوسط طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ یہ خندقیں کھودی جاتی ہیں دشمن کو روکنے کے لیے، اور یہ خندق جو اعتکاف کرنے والے کے لیے کھودی جا رہی ہے وہ جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو کراچی ایئرپورٹ کا رن وے چاروں طرف خندق کھودا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن پاٹ نہ سکیں اسے۔ تو اللہ کریم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک دن کا ہے، تو آپ سوچیں ایک دن کے اعتکاف والوں کے لیے یہ فضیلت ہے، تو جو آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اندازہ کر لیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت جناب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ یہ جو میں ابھی شروع میں عرض کر رہا تھا آپ سنیں، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اعتکاف سے پہلے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، آپ اعتکاف سے پہلے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ اعتکاف سے پہلے آپ جو ہے لوگوں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے تھے، آپ اعتکاف سے پہلے دوسروں کے کام کیا کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب وہ نیکی نہیں کر سکتے، نہیں، جب آپ گناہوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور جتنی نیکیاں آپ پہلے کرتے رہے ہیں ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک اور حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کما قال کنز العمال نے ذکر کیا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ اور بات ہے کہ ان گناہوں کی معافی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ کون سے گناہ معاف کیے جائیں گے آپ کے۔ اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، کسی نے نماز کو چھوڑا ہے، کسی نے روزے کو جان بوجھ کر توڑا ہے، چھوڑا ہے، یا چوری کی ہے روزے کی، یا کسی کے مال کو غصب کیا ہے، یا ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کیا جائے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہوتی، ایک بات۔ اور اگر
گناہ کبیرہ میں کسی کے مال کو آپ نے غصب کیا، کسی کا حق آپ نے مارا ہے، حق العباد آپ نے کیا ہے، تو اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، توبہ بھی کرنا ہے، اور اس کا حق اس کو لوٹانا بھی ہے۔ تو یہ اندازہ کر لیجئے۔ لیکن اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے، تو وہ باہر نکلنے کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، قبر کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہے، اور اگر اس نے کسی کا حق بھی مارا ہے تو اس حق کو بھی لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث مبارک میں صحیح البخاری کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان کما قال۔ سرکار پاک علیہ السلام کے سے روایت حضرت بی بی عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو یہ آخری عشرے میں بیٹھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے جو 20 رمضان کو غروب آفتاب سے قبل اعتکاف کی نیت کے ساتھ روزے کی حالت میں معتکف جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ روزے دار ہو، بغیر روزے دار اعتکاف نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ اعتکاف، 2 اعتکاف واجب بھی ہوتے ہیں، یہ سنت ہے نا، 2 واجب بھی ہوتے ہیں۔ پہلا اعتکاف کیا، کسی نے منت مانی ہے، نظر مان لی ہے کہ میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو پھر وہ اعتکاف واجب ہے اور وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے کہ روزہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے سنت اعتکاف کیا لیکن کسی وجہ سے اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا، تو وہ جو چھوٹا ہے، جو ٹوٹا ہے، وہ اعتکاف جو آپ جس دن کر رہے تھے وہ آپ پر واجب ہو گیا، اب اسے آپ کریں گے۔ تو اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ۔ چونکہ رمضان میں عام طور پر ہم لوگ سنت مؤکدہ اعتکاف کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم سنت مؤکدہ اعتکاف کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا اعتکاف ہوتا ہے، وہ اعتکاف نفل ہے، اور وہ جیسے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اعتکاف کے لیے بنیادی شرط 2 ہے۔ پہلی شرط تو یہ کہ اعتکاف کرنے والا بالغ ہونا چاہیے، اعتکاف کرنے والا روزہ دار ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ مرد کا مسجد میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بنیادی شرائط میں سے ہے کہ آپ اعتکاف کے لیے جب آئیں گے مسجد میں تو آپ روزے دار ہونے چاہیے، روزے کی حالت میں اعتکاف کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے مسجد ہے اور عورت کے لیے مسجد بیت، یعنی جس گھر میں اپنے گھر میں جس جگہ پر وہ نماز کے لیے جگہ مختص کی ہے وہیں پر اس کو اس جگہ کو گھیر دے اور وہ گویا اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے اور وہاں پر اعتکاف کرے۔ تو یہ جو سنت اعتکاف ہم کرتے ہیں یہ عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہو۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رہے کہ لوگ آج میرے پاس ایک سوال بھی آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جی مسجد میں ہم ایک ایسی مسجد ہے جہاں ٹین کی چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور اس مسجد میں جو ہے انتظامات نہیں ہیں، گرمی بہت شدید ہو رہی ہے اور قریب میں اور بھی مساجد ہیں، تو کیا ہم اس مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں ایک بستی میں کم از کم ایک مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ اگر کئی مسجدیں ہیں وہاں پر ایک میں ہو جائے سب کے لیے فرض ہے، کہ یعنی سنت علی الکفایہ ہے، سارے بستی والوں سے اس چیز کو اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ جو اس اعتکاف کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کی نیت ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ سنت اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہوئے اور غروب آفتاب سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو اعتکاف آپ کا سنت اعتکاف ہوگا۔ اگر نیت بعد میں کی ہے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اعتکاف عورتیں اور بچے سب کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، بالغ کو ضروری ہے کہ بالغ تو ہے ہی، لیکن اگر نابالغ ایسا بچہ ہے جو سمجھدار ہے اور مسجد کے جو ہے ادب و احترام کو برقرار رکھتا ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ خاتون بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے حیض و نفاس سے
پاک ہونا ضروری ہے اور مردوں کا جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، جب تک یہ نہ ہو اعتکاف نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ عقل والا ہونا چاہیے، جس کی عقل میں کمی ہو، ایسا بچہ جو عقل میں کمی ہے، یا کچھ ایسے بڑے جن کی عقل میں کمی ہوتی ہے تو ان کا اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس اعتکاف پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اعتکاف میں بیٹھ کے کون سی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ مسجد کی جو حدود متعین ہیں، میں زیادہ تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا، جو انتظامیہ مسجد یعنی مسجد کے متولی یا مسجد کے جو واقفین نے ایک جگہ مختص کر دی ہے وہ حد ہے، اس کے علاوہ باہر جائیں گے بغیر کسی وجہ سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے یہاں ہماری مسجد میں جو آخری صف نشانی ہے جہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یہ حد ہے، اس کے اوپر نیچے جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، ظاہر انسان کو کچھ قدرتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو اپنی بول و براز کے لیے بھی جانا ہے، تو اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے آپ اگر مسجد کے قریب میں یا مسجد کے باہر جگہ موجود ہے تو وہاں جائیں گے۔ اگر وہاں نہیں ہے تو جو سب سے قریبی جگہ آپ کو اویلیبل ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو یا کسی اور کوئی جگہ ہو، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں جاتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ آپ ایسی کوئی چادر یا کچھ ڈال لیں، اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ معتکف ہیں، بلا وجہ لوگ روک کر آپ سے سوال و جواب نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام کہہ دیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس طریقے سے اگر دوران اعتکاف آپ کو جو ہے نہانے کی حاجت ہو گئی تو اس صورت کے اندر آپ نہانے کے لیے اگر مسجد کے باہر جگہ موجود ہے تو وہاں جا سکتے ہیں، نہیں تو اپنے گھر جا سکتے ہیں، یا جہاں بھی قریب میں یا بہت دور بھی اگر جگہ ہے وہاں جا سکتے ہیں نہانے کے لیے۔ اور البتہ اگر آپ کے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے اور آپ مسجد کے اندر ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو جنابت ہو گئی ہے تو آپ اپنے پاس طرف موٹا سا موزہ رکھیے اور فوری طور پر اس موزے کو پہن لیجئے، یا کوئی ایسی چیز جو ہے ایسی چپل آپ لے لیں جو صرف مسجد میں استعمال کرنے کے لیے ہو، وہ چپل آپ پہنیں اور پہن کر فوراً مسجد سے باہر جہاں آپ نے جانا وہاں چلے جائیں۔ لیکن اگر موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور شدید ٹھنڈ میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ بیمار پڑنے کا خدشہ ہے، تو آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ کچھ گرم پانی کا انتظام کر لیں، یا اپنے گھر والوں کو اطلاع کروا دیں کہ ہمارے وہاں پہ گرم پانی کا اہتمام ہو، یا کسی اور جگہ قریب میں حمام وغیرہ ہوتا ہے وہاں گرم پانی ہو، ان کو اطلاع کروائیں تاکہ آپ جائیں تو گرم پانی اویلیبل ہو۔ اب تو گیزر لگے ہوتے ہیں اس لیے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ یعنی شریعت نے آپ کو آپ کی جو حاجت اصلیہ ہے اس کے لیے منع نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے جو انسان کی پاکی سے متعلق ہے، دوسرا انسان کے کھانے پینے سے متعلق ہے۔ اپنے کھانے پینے کے لیے آپ سحر و افطار کے لیے یا رات کے کھانے کے لیے آپ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، یعنی گھر سے منگوائے جا کے لے کر، کھانا آپ نے یہاں پر ہے، وہاں نہیں کھانا آپ نے، کھانا آپ نے یہاں ہے۔ لیکن اگر انتظام ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود بھی جا کے لا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن شرط یہ کہ کھانا آپ یہاں پر کھائیں گے اور کھاتے وقت وہی آپ کی جو نیت ہے وہ برقرار رہے گی۔ البتہ وہ لوگ جن کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے کہ جن کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، یا کوئی بہت جو ہے کچھ لوگوں کو بو بہت زیادہ آتی جسم سے، تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ایسے انتظامات کر لیں کہ بو ختم ہو جائے۔ بصورت دیگر ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں تاکہ دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق بات کر سکتے ہیں، اپنا یا دوسرے کا نکاح پڑھا سکتے ہیں، عقد کر سکتے ہیں، خود بھی شادی کر سکتے ہیں، دوسروں کی بھی کروا سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ اگر ڈاکٹر ہیں کسی مریض کا معائنہ کرنا ہے تو معائنہ بھی کر سکتے ہیں، نسخہ لکھ سکتے ہیں، دوا بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے ہیں، اجرت لیں گے تو مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے برتن وغیرہ ضروری دھونا وہ دھو سکتے ہیں، اپنے دانت کو صاف کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سودا مسجد سے باہر ہو۔ میں نے دیکھا باہر ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ٹوپی اس سے خرید لی تو وہ سودا اس کا باہر ہونا چاہیے، اور مسجد کو تجارتگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا، اس طریقے سے خواتین کو اپنے بچوں کی کفالت کا، یعنی جو حالت اعتکاف میں اگر وہ
بچے دودھ پینے والے ہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے۔ اس طریقے سے اپنی نشست گاہ کے چاروں طرف آپ چادریں لگا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب نماز قائم ہو تو آپ کو وہ چادر اٹھانی تاکہ صف مکمل ہو جائے۔ اس طریقے سے ضرورت کے مطابق اپنا بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتب وغیرہ آپ کو رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ بلا ضرورت باتیں کرنا، بیکار فحش اور جھوٹے قصے کہانیاں پڑھنا، غلط سلط مضامین پڑھنا، اور اب تو یہ بلائے جان جو ہمارے ساتھ موبائل ہے اس کے اندر جو خرافات ہیں اس کا مطالعہ کرنا، جھوٹی خبریں پھیلانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور اسی طریقے سے اور ایسے کام جو یقیناً عام زندگی میں برے ہیں تو یہاں ویسے ہی برے ہوں گے۔ مسجد کی بجلی گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ، بیڑی اور حقہ پینا، گٹکا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں صحت کے لیے تو ویسے ہی نقصان دہ ہیں، لیکن مسجد میں تو یہ اور ان چیزوں کا بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو جو ہے، اور بعض لوگ اپنے اپنے کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو مسجد میں بیٹھ کر ہم وہ کام کر لیں گے، تو اس کی آپ کو جو یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو فائدہ اٹھائیے، اور اس میں سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ 3-4 چیزیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ مختصر وقت میں جو ہے گفتگو کروں گا، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام تو وہی ہے جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی ہو۔ تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس اعتکاف کو بامقصد بنائیں۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے اچھے کام آپ نے کیے، اچھے کام کتنے کیے، جو اچھے کیے اس کا شکر کریں اور کوشش کریں کہ اس کو بڑھائیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنے برے کام کیے، کتنی برائیاں کی ہیں۔ بس آج توبہ کر لیں کہ اب نہیں کرنا، اپنے برائیوں سے توبہ کیجئے کہ اب نہیں کرنا۔ نمبر 2، احتساب جسے ہم کہتے ہیں، اس احتساب میں سب سے انسان 2 طرح کی برائی، حقوق اللہ کو مارتا ہے، عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کو مارتا ہے۔ تو اپنا وہ احتساب بھی ہے کہ سود خوری کرتے تھے تو آج کے بعد سچی توبہ کے نہیں کریں گے، کسی کا ناحق مال کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، رشوت لیتے دیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، دل آزاری کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مغلظات بکتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، بلا وجہ فساد برپا کرتے تھے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے آج کے بعد توبہ کریں گے، ہم نہیں کرتے۔ نمبر 2، دین کا ضروری علم حاصل کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ اب کتنا علم؟ ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ علم تو آپ کو چاہیے، اتنا ضروری۔ اب اس میں سب سے اہم اگر آپ دیکھیں تو عبادت آتی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم کل کریں گے کہ جو بنی الاسلام علی خمس ہے اس پر بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کو کیا آتا ہے، کوشش کریں۔ ہمارے حافظ صاحب، حافظ ارسلان صاحب ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، حافظ مزمل صاحب ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور قاری صاحبان ہیں، کہ اپنا قرآن ٹھیک کریں، قرآن ٹھیک کریں۔ ایک دن بیٹھک لگائیں، قرآن پاک میں صرف 28 حروف ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، آپ 29 کہہ لیجئے، چلے ایک بڑھا دیجئے۔ یہ 29 حروف میں سے 22-23 تو ہم سب کو ادا کرنے آتے ہیں، تھوڑے سے 6-7-8 کا مسئلہ ہے نا، بس وہ ذرا ٹھیک کر لیجئے، قرآن ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ میں بہت سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں، میں اس اصول پہ عمل کرتا ہوں کہ اصل الشیء اباحہ، کہ اصل میں ہر چیز مباح ہوتی ہے۔ یہ تو ہم بعد میں اللہ اس کا رسول جس کو آرام کرتا ہے، یہ ضروریات زندگی کھانے پینے کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 29 حروف میں سے 22-23 تو ہم بالکل ٹھیک بولتے ہیں، تو باقی 6-7 رہ گئے، تو وہ 6-7 سیکھ لیجئے تاکہ آپ قرآن کو ٹھیک پڑھ سکیں۔ نمبر 2، اتنی صورتیں یاد کر لیجئے کہ نماز میں آپ کو کافی ہو، ان کے ترجمے یاد کریں کہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یاد آ جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائیں۔ پھر یاد کریں نمازیں کتنی چھوڑی تھی، نفل پڑھنا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ جناب آپ نے اشراق پڑھنی ہے، آپ نے چاش پڑھنی ہے، آپ نے
अवाबीन पढ़नी है, आपने सलात व तस्बीह पढ़नी है, आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, बखुदा ये सब है, लेकिन ये उसके लिए है जिसके ज़िम्मे फ़र्ज ना हो। तो आपको ये सब सवाब मिलेगा। आप जब बैठें तो जब आप पढ़ना चाहें, अगर आपके ज़िम्मे नमाज क़ज़ा हैं, इंशाअल्लाह हम कल या परसों अर्ज कर देंगे, नमाज क़ज़ा हैं तो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको नफल का सवाब भी मिलेगा और आपकी जो क़ज़ा नमाज़ें आपके ज़िम्मे हैं वो भी अदा हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपने ये तय करना है कि हम अपने अक़ायद को सीखेंगे, जो अक़ीदा अल्लाह उसके रसूल के बारे में, इंशाअल्लाह उस पर भी हम कुछ गुफ्तगू कल और परसों करेंगे कि अक़ायद हमारे क्या होने चाहिए। हम अक़ायद को भी वो करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पे है। अबीदान मोहतरम, तो ये एतिकाफ़ आपके ठट्टे के लिए, मेले के लिए, पिकनिक के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए है। तसव्वुर कीजिएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए इन अंबिया किराम ने इतिकाफ़ किए। और सबसे बढ़कर ये कि ख़ातमुल अंबिया जनाब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ फरमाया। तो जब इतिकाफ़ उन अंबिया किराम की सुन्नत और तरीक़ा है और नबी मुहतरम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा सुन्नत मुअक्कदा है, तो फिर उसको इख्तियार करेंगे। उम्मीद ये है कि ये छोटी छोटी बातें मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएंगी और हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस कोर्स के ज़रिए जो फ़ायदा उठाएंगे वो है अपना एहतिसाब। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका, हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।